سے ایک جلدی جلدی مارے حیا کے چل رہی ہے. عورت کی دو چال ہوتی ہے، ایک فاحشہ عورت جو روڈ پر چلتی ہے بدکار، ایک باحیا عورت جس کی چال میں حیا جھلکتی ہو. اللہ نے کہا کہ تمشی علی استحیاء، اس کی چال میں حیا جھلک رہی تھی. اور اس کے بعد جلدی سے اپنے والد کے پاس گئی، کہا ایسا ایسا میٹر ہے. ان کے والد نے کہا جاؤ انہیں بلا لاؤ، کیونکہ انہوں نے کنویں سے بھیڑ میں پانی نکال کر کے دیا ہے، انہیں ان کی مزدوری دے دی جائے، کسی سے کوئی کام لیا جائے تو مزدوری دے دیا جائے. وہ آئی، کہا کہ ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، میرے والد تمہیں بلا رہے ہیں. کیوں بلا رہے ہیں اس کی وجہ بھی بیان کر دیا. یہ نہیں کہا بلا رہے ہیں، کہا جو مزدوری جو آپ نے ہمیں پانی نکال کر دے دیا بھیڑ میں سے، اس کی مزدوری دینے کے لیے بلا رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام ان کے گھر گئے اور پوری تفصیل ان کو بیان کیا. وہ کون تھے؟ یہ بیٹیاں کس کی تھی؟ اللہ کے نبی شعیب علیہ السلام کی دو بیٹیاں تھیں. نبی کی بیٹی ہے، عام کنویں پہ پانی لینے کے لیے گئی، بھیڑ کا حصہ نہیں بن رہی ہے کہ بھیڑ ختم ہو جائے تب ہم جائیں وہاں پر. موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، پہچانتے نہیں یہ کون ہے، لیکن ایک مدد کا جذبہ کہ ان کی مدد کی جائے، اور اس کے بعد مدد کیا. اور موسیٰ علیہ السلام پر آسمان سے رزق نازل ہوا، مزدوری مل رہی ہے. اور اس کے بعد جا کر کے کہا، پوری تفصیل بیان کیا کہ میرے شہر میں ایسا ایسا ہوا، قبطی کے قتل کا واقعہ، اور میں شہر سے نکل گیا. وقص علیہ القصص قال لا تخف، شعیب علیہ السلام نے کہا گھبراؤ نہیں، نجوت من القوم الظالمین، اللہ نے تمہیں ظالموں کی قوم سے نجات دے دیا. اور اس کے بعد پھر پوری تفصیل مزدوری دیا. پھر کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں، اور یہ مہر ہوگی، 10 سال جو ہے یہاں پر تمہیں مزدوری کرنا. پوری تفصیل آپ جانتے ہیں، پڑھتے ہوں گے، سنتے ہوں گے. سماج اور معاشرے میں آپ دیکھیے کہ نبی کی دو بیٹیاں پانی لینے گئیں، لیکن ان کا کردار اس بھیڑ کے اندر اللہ کو اتنا پسند آیا کہ امت محمدیہ کے لیے اس کردار کو نقل کیا کہ بھیڑ بھاڑ میں بھی ایک عورت کیسے اپنے دامن کو بچا کر کے حیا کے ساتھ کیسے رہ سکتی ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں بڑی بھیڑ ہے، عورت پردے سے نکلے گی، مذاق اڑایا جائے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا. میرے بھائی اور دوستوں، بھیڑ عذر نہیں ہے، یا ضرورت پر اپنے گھروں سے عورت کا باہر نکلنا گھریلو ضرورتوں کے لیے، یہ بھی عیب نہیں ہے. اس کے لیے تو انبیاء کی بیویاں نکلتی تھیں، بیٹیاں نکلتی تھیں. حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر میں زمین کا ایک ٹکڑا دیا تھا حضرت زبیر ابن العوام کو. زبیر بن عوام کون ہے؟ زبیر ابن عوام عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھیزاد بھائی ہیں، حضرت صفیہ کے بیٹے رضی اللہ عنہ کے سگے پھوپھیزاد بھائی ہیں. نبی ان کے ماموزاد بھائی ہیں. حضرت اسماء حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی بہن ہے، ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں، یعنی رشتے چاروں طرف سے گھرے ہوئے. کہتی ہیں کہ میں اپنے اس دن گھوڑے کو چارہ پانی کر کے آ رہی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مل گئے راستے میں. سواری پر کہا کہ تم بیٹھ جاؤ، میں پہنچا دیتا. تو حضرت اسماء یہ واقعہ حضرت زبیر سے کہتے ہیں کہ مجھے غیرت آئی کہ میں کیسے بیٹھوں سواری پر. حالانکہ سواری پر بیٹھنا آنا جانا عام سی چیز تھی، لیکن تربیت دیکھیے صدیق کے گھرانے کی. کہتی کہ میں نہیں بیٹھی. کیوں نہیں بیٹھی؟ کہا کہ حضرت زبیر سے کہتے تمہاری غیرت شاید گوارا نہ کرتی. تو حضرت زبیر نے کہا تم نے صحیح کیا، یقیناً تمہارا یہ فیصلہ درست تھا. یہ حضرت اسماء کی تربیت تھی، نبی کے گھرانے کی تربیت تھی. کس انداز میں اللہ تعالیٰ نے خواتین کی تربیت کی. اور پھر جو سارے معاشرہ وجود میں آیا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بغداد کی ٹھنڈی، عراق کی ٹھنڈی، جیسے یہاں پر
ہمارے یہاں شملہ والا کی ٹھنڈی، یو پی بہار کی ٹھنڈی ہوتی ہے نا، ٹیمپریچر 8 9 10 کبھی کبھی 0، یہ ٹھنڈیاں آج بھی عراق وغیرہ میں، فلسطین، شام میں پڑتی ہیں۔ کہتے ہیں احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہ میری والدہ مجھے فجر میں جگاتی تھی، میرے لیے پانی گرم کرتی تھی، اور بغداد کی اندھیری اور سرد راتوں میں، اندھیری اس لیے کہ آج کی طرح راستوں میں لائٹ وغیرہ تو تھی نہیں، چراغ بجھ گیا، اندھیرا ہو گیا، اندھیری اور سرد راتوں میں پانی گرم کرتی، مجھے اپنے ہاتھوں میں چراغ لے کر کے مجھے مسجد کے دروازے تک لے جا کر چھوڑ دیتی تھی، اور مسجد میں جب میں داخل ہو جاتا تو مسجد کے کنارے کھڑی ہو جاتی، اور جب میں نماز پڑھ کر نکلتا تو میرے ساتھ مجھے گھر تک واپس لے آتی تھی۔ کس کی والدہ ہے یہ؟ امام اہل سنت وقت کے محدث احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، جن کو اللہ نے حدیث کا ایک خزانہ عطا کیا تھا، کم و بیش 8 لاکھ حدیثوں کے حافظ تھے۔ قرآن کا حافظ ہونا اس زمانے میں، قرآن کے حافظ کو حافظ جی نہیں کہتے تھے، قرآن حفظ کرنا تو عام تھا، سب کو یاد کرنا تھا، لیکن جو حدیث کا حافظ ہوتا اس کو کہتے کہ یہ حافظ جی ہے۔ جیسے علامہ ابن حجر کو حافظ ابن حجر، جو کہ 4 لاکھ 5 لاکھ حدیثیں سند کے ساتھ یاد کیے، کہتے وہ حافظ ہے، وہ حافظ جی ہوتا تھا۔ آج ہمارے یہاں قرآن یاد کیا، ہماری اصطلاح میں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بچپن میں ان کی بینائی چلی گئی، آنکھ کی روشنی چلی گئی، ان کی والدہ روتی تھی، رو رو کر کے اللہ سے دعا کرتی تھی کہ میرے بیٹے کی بینائی چلی گئی بچپن میں۔ خوب دعائیں کیا۔ علامہ ابن حجر نے فتح الباری میں، مولانا عبدالسلام مبارک پور رحمۃ اللہ نے سیرت البخاری میں ان کے اس واقعے کو نقل کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے خواب میں دیکھا اور بشارت دی کہ اللہ نے تمہارے بیٹے کی بینائی لوٹا دی۔ اتنا رویا، اتنا رو کر کے دعا کیا کہ اللہ نے دعا قبول کی اور بشارت بھی دی، اور پھر امام بخاری وقت کے محدث اور امیر المومنین فی الحدیث قرار پائے۔ آج دنیا اس بات پر متفق ہے کہ قرآن کریم کے بعد اگر کوئی صحیح کتاب ہے تو وہ صحیح بخاری ہے۔ یہ ماؤں کی تربیت تھی، یہ خواتین کی محنت تھی، نتیجہ فوراً نہیں ملتا ہے۔ وہ مائیں جو فجر میں سوئی رہے، بچوں کو نماز کے لیے نہ جگائیں، اسکول کے ٹائم پر جگا دیں اور سوچے کہ میرا بیٹا حافظ اور عالم محدث بھی بن جائے۔ وہ انسان جو عریانیت اور بے حیائی کی جگہوں پہ صبح و شام زندگی گزارے اور تمنا کرے کہ میری موت مدینہ میں ہو، دفن میں بقیع میں ہو جاؤں اور میرا حشر صحابہ کے ساتھ ہو، یہ تو محال تمنا ہے میرے بھائی اور دوستو۔ عمل کی دنیا، رب سے تعلق کو مضبوط کرنا، یہ انتہائی ضروری اور پابندی اس کی کرنی ضروری ہے۔ 22-23 سال پہلے ایک واقعہ دنیا میں وجود میں آیا، اور ٹھیک وہی واقعہ آج ہندوستان میں وجود میں آیا۔ سن 1988 یا 89-90 میں فرانس کے ایک اسکول میں ایک واقعہ پیش آیا کہ جو طالبات مسلم طالبات تھیں وہ پردے کے ساتھ اسکول میں جاتی تھی۔ قانون آیا فرانس کا، پارلیمنٹ نے پاس کیا کہ حجاب ممنوع ہے، اب وہ پردے کے ساتھ اسکول میں نہیں جا سکتی۔ خواتین نے یہ دلیل پیش کی کہ آزادی شخصی آزادی ہے، تو جب عورت کو ہاف پینٹ اور ہاف شرٹ پہننے کی آزادی ہے، ننگا رہنا یہ بھی آزادی میں شامل ہے، تو کیا حجاب یا نقاب یہ ہماری آزادی میں شامل نہیں ہے؟ یہ ہم پر جبر تو نہیں ہے؟ جس طرح خوشی سے ایک عورت جنس پینٹ پہنتی ہے، ہاف پینٹ پہن کر کے گھومتی ہے، اسی طرح خوشی سے کوئی نقاب یا حجاب پہنے تو یہ بھی تو آزادی ہے۔ تو حجاب پر پابندی لگانا خود عورت کی آزادی پر حملہ ہے۔ یہ اس وقت کا کیس تھا، اس وقت کا یہ معاملہ تھا، لیکن اپنے طاقت کے زور پہ ان طالبات کو کالج میں داخل ہونے سے منع کر دیا گیا۔ ٹھیک وہی چیز گزشتہ ہفتے سے ہندوستان کے کالج، بالکل وہی، جیسے یہ خبر دیکھا سنا میں نے کہا تو فرانس کا پورا جو ہے وہی چیز نقل ہو گئی
کہ حجاب پر پابندی. جب آزادی ہے، آزادی گھومنے کی آزادی ہے، ننگا رہنے کی آزادی ہے، زبان کی آزادی ہے، تو لباس کی بھی آزادی ہے. یہ کون سی آزادی ہے کہ ننگا رہنا آزادی ہے اور حجاب پہننا یہ دفعہ نصیحت ہے؟ ایک بڑے اہم وزیر تھے سعودیہ میں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں ان کے درجات بلند فرمائے. 40 سال تک سعودیہ کے وزیر داخلہ تھے، امیر نائف بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سعود، اور بہت ہی ذی علم تھے، منہج سلف کے پابند تھے. ایک اور تاریخی چیز جان لیں کہ ریاض میں ایک قبرستان ہے العود، مقبرہ العود، جس میں شاہی گھرانے کے سارے لوگ دفن ہوتے ہیں، جیسے خاندانی قبرستان. ان کو کینسر کا مرض تھا، ان کی وفات امریکہ میں ہوئی. بیشتر لوگ جو علاج کرانے باہر جاتے ہیں وفات ہوتی ہے، پھر میت آتی ہے، دفن کی جاتی ہے. انہوں نے وفات سے پہلے وصیت کیا کہ مجھے وقت کے بڑے علماء شیخ بن باز، شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ رحمہ اللہ کے پہلو میں دفن کیا جائے. مکہ میں جو مقبرہ العدل ہے وہیں پر شیخ بن باز کی بھی قبر ہے، وہیں شیخ ابن عثیمین کی بھی قبر ہے. شیخ ابن عثیمین کی وفات جدہ میں ہوئی، شیخ ابن باز کی طائف میں، تدفین جنازہ مکے میں ہوا. کہا مجھے میرے وقت کے علماء کے پہلو میں دفن کیا جائے، اور ان کی خواہش کے مطابق انہیں العدل قبرستان مکہ میں دفن کیا گیا. جب یہ آزادی کا میٹر آیا تھا تو وہ ایک جملہ کہتے تھے کہ ہم لا یریدون تحریر المرأة، یہ مغربی دنیا عورت کی آزادی ہرگز نہیں چاہتی. ہم یریدون تحریر الوصول الی المرأة، یہ عورت تک پہنچنے کی آزادی چاہتے ہیں، یعنی آسانی سے عورت تک پہنچ جائیں، یہ آزادی چاہتے ہیں. عورت کی آزادی کے نام پر عورت تک پہنچنے کی آزادی چاہتے. بڑا پیارا تاریخی جملہ ان کا ہے. میرے بھائی اور دوستو، جتنا زیادہ صحابیات سے ہماری خواتین جڑی رہیں گی، نبی کی بیٹیوں سے، بیویوں سے جڑی رہیں گی، اتنا زیادہ اللہ ان کی حفاظت کرے گا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کی بیٹی ہے. عمومی طور سے جنازہ پہلے جب جاتا تھا تو ایک چارپائی پہ لٹا کے لے کے دفن کر دیا جاتا تھا. ایک مرتبہ انہوں نے حضرت عائشہ سے کہا کہ جب میرا جنازہ لٹایا جائے گا چارپائی پر، اوپر سے کپڑا ڈالا رہے گا، تو میرے جسم کو آج تک کسی مرد نے نہیں دیکھا ہے، نامحرم نے. تو جب تابوت پر جنازہ رہے گا تو لوگوں کی نگاہیں جائیں گی کہ جسم کیسا تھا. ایسا کرنا کہ میری جو چارپائی رہے گی جنازے کی، اس کے اوپر پہلے لکڑی ڈال دینا میرے جسم پر، پھر چادر ڈالنا، تاکہ میرے جسم کو کوئی نہ دیکھ پائے. یہ مرنے کے بعد کی فکر ہے. اور اس کے بعد پھر دیکھیے کہ اب جنازہ جب ہوتا ہے تو چارپائی کی طرح سے اوپر سے چادر ہوتی ہے، اب نظر نہیں آتا. یہ حیا تھی عورت کی، اور اللہ نے ان کی حفاظت کی. قدیم زمانے میں عورتیں اپنے کپڑوں کو باہر نہیں سکھاتی تھی تاکہ کہیں اس سے ہماری بے عزتی نہ ہو. یہ حیا تھی ان کی. بھارت کی سرزمین پہ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی زلیخا بیگم، ان کے بارے میں کہ جب مولانا گھر سے باہر ہوتے اکثر و بیشتر وہ پھول بھی نہیں اٹھاتے تھے، یا گھر میں ہوتے تب پھول بالکل نہیں اٹھاتے کہ پتہ نہیں کسی نامحرم کا پھول ہو. یہ ہمارے ہندوستان کے اندر خواتین کا سلوک تھا. اور طبرانی کی ایک بڑی مشہور حدیث جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے جسم پر خنزیر کا، خنزیر سمجھتے نا، سور، بگ ایک جانور ہے جو حرام ہے، جو گندگی کھاتا ہے، اور جانوروں میں دیوس جانور کہا جاتا ہے. خنزیر کا خون لگا ہوا گوشت جسم پر مل دیا جائے، یہ پسند ہے اس بات سے کہ میرا جسم کسی نامحرم عورت سے چھو جائے. یہ غیرت تھی، یہ اسلام کی غیرت ہے، یہ حیا ہے. تو جب ہم اس لائن پر، گائیڈ لائن پر چلیں گے، تو یہ جو واقعات ہوتے ہیں شہروں میں کہ 2000 عورتوں نے حیدرآباد میں غیر مسلموں سے شادی کر لی، 2000 عورتوں نے بمبئی میں غیر مسلموں سے لو میرج کر لیا، کورٹ میں جا کر رزلٹ دیکھ لیجئے فلاں گھرانے کی بیٹی غیر مسلم سے جو ہے لو میرج کر لی. ایسا اس لیے کہ آدم و حوا سے لے کر کے جو با کمال خواتین گزری،
جن کے بارے میں اللہ نے کہا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، پوری تفصیل بیان کر کے کہا کہ اللہ ان کے لیے جنت تیار کر رکھا ہے اور نیک وعدہ اور اجرت مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے. اور وہ جو ترتیب ہے کہ عورت سے 4 خوبیوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، اس کے مال کی وجہ سے، اس کے دین کی وجہ سے، اس کے حسب نسب کی وجہ سے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے تم دینداری کو ترجیح دو. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں من لا یستحی من الناس لا یستحی من اللہ، جو لوگوں سے حیا نہیں کرے گا، جب کوئی عورت لوگوں سے نہیں حیا کرے گی تو پھر اللہ سے بھی وہ حیا نہیں کرے گی. سنو، الایمان عراد ولباسہ التقوی ولباس التقوی ذالک خیر. ایمان تو ننگا ہے، اس کو تقوی کا لباس پہناؤ، اور تقوی کا لباس سب سے بہترین لباس ہوا کرتا ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے من قل حیاؤہ قل ورعہ ومن قل ورعہ مات قلبہ. جس کے اندر سے حیا چلی جائے گی اس کے اندر سے ایمان و تقوی کم ہو جائے گا، اور جب تقوی کم ہو جائے گا تو اس کا دل مردہ ہو جائے گا، اور جب مردہ دل ہے انسان تو پھر اس کی کوئی حیثیت نہ زمین پر ہے نہ اللہ کے یہاں ہے. میرے بھائی اور دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں اور ماں اور بہنوں، وقت اور حالات یہ چیلنج کا جو ہے تمہارے لیے سامنا کر رہے ہیں، اور یہ چیلنج کوئی نیا نہیں ہے. پہلا چیلنج ابلیس نے دیا تھا گناہ کر کے، لباس اتروا کر کے، اور اللہ نے اس کا حل پیش کیا. انبیاء کی بیویاں، بیٹیاں اور بہترین مثالی تربیت اب تمہارے سامنے ایک آئیڈیل اور نمونہ ہے. اور اس کے بعد جہنمی اور کافرات فاجرات ان کی بھی زندگی تمہارے سامنے ہے. اور پھر اختیار اللہ نے دے دیا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. تمہارے سامنے دونوں راستے ہیں، چوائس تم ہی کرنی ہے، اور جس پر کوئی چلنا چاہے گا اللہ اس کو اسی طرف چلا دے گا. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں وقت اور حالات کے تناظر میں صحابہ کرام، ازواج مطہرات اور نبی کی بیٹیاں اور بیویاں، ان کو اپنے لیے آئیڈل بنانے کی توفیق بخشے. ہماری خواتین، ہماری بیٹیاں، ہماری ماں اور بہنیں جس خطرناک چیلنج سے دوچار ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ایمان، ایمانی غیرت اور ایمانی حرارت کے ذریعے اس چیلنج کا منہ توڑ جواب دینے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں فتنوں سے محفوظ رکھے اور ہمیں آفات اور بلائے اور مصیبتوں سے محفوظ رکھے. آمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن والسنہ واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم.